ایک دن کراچی سے میں ملتان آ رہا تھا، جہاز پر سوار تھا، میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کاظمی صاحب سنا ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھ کے وہ جھوٹ بولے، روزہ رکھ کے وہ چغلی کھائے، غیبت کرے، روزہ رکھ کے اگر وہ کوئی جھوٹی قسم اٹھائے تو اس کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا؟ میں نے کہا کہ ہاں، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا ہے کہ اللہ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اس کے احکام کی تعمیل نہ کرو، اگر روزے کا احترام نہ کرو، اگر تقوی کو اختیار نہ کرو، لعلکم تتقون، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس کا مقصد تو یہی تھا نا کہ تم متقی ہو جاؤ، اس تقوی حاصل کرو۔ تو اگر تم اس کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہو تو اللہ کو تمہاری بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اچھا، اب قاضی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بزنس مین ہوں، ایک دکاندار ہوں، تو اب ظاہر ہے کہ گاہک آتے ہیں، اب لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رعایت کرانا چاہتے ہیں، پھر ہمیں ان کے سامنے قسمیں کھانی پڑتی ہیں، جی جتنے دام آپ کہہ رہے ہیں اتنی تو میری قوت خرید نہیں ہے، قیمت خرید نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اس طرح جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹ بول کے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے کسی طرح روزی کماتے ہیں، ورنہ تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو اگر رمضان کے مہینے میں اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں تو سارا سال وہ سچ ہمارے گلے پڑا رہے گا اور ہم تو روزی نہیں کما سکیں گے۔ تو اب ہماری مجبوری ہے، ہمیں یہ سب کچھ تو کرنا ہے۔ تو یہ کچھ کرنے کی وجہ سے آپ بتا رہے ہیں آقا کریم کا فرمان ہے، ہمارے دین اور مذہب کا راستہ دکھایا ہوا یہ ہے کہ ہمیں روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر روزہ نہ ہی رکھیں۔ میں نے کہا جناب آپ نے بھی کمال کیا، یعنی آپ جھوٹ کی خاطر روزہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، روزے کی خاطر جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک تانا دینے والی بات ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ روزہ ضرور رکھیں۔ کہنے لگے کہ کیوں؟ جب کوئی فائدہ نہیں تو کیوں رکھیں؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نقصان سے بچنا بھی تو نفع ہے نا۔ تو آپ نے روزہ رکھا، چلیے ٹھیک ہے، آپ نے جھوٹی قسمیں بھی کھائیں، جھوٹ بھی بولا، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، جس کی وجہ سے آپ کو روزے کا فائدہ نہیں ہوا۔ روزے کا فائدہ تو نہیں ہوا لیکن روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی تو نہیں ہوا، آپ اس نقصان سے بھی تو بچے رہے۔ تو اس لیے آپ روزہ رکھ لیا کریں، کیا پتہ رب کائنات آپ کو توفیق دے دے کب آپ روزے کی خاطر یہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔